منافقت کی انتہا چیک کریں۔ پہلے جنسی ہیجان کا سامان کیا جاتا ہے، فحش مواد تک رسائی دی جاتی ہے، پھر اس کے نقصانات بتا کر خود کو مسیحا انسانیت کا بڑا ہمدرد قرار دیتے ہیں۔ یہ سیکس رائٹ یعنی جنسی حقوق کے نام پر، یا کبھی سیکس ایجوکیشن یعنی جنسی آگاہی اور جنسی تعلیم کے نام پر جو کچھ نیٹ فلکس، ویب سیریز یا BBC وغیرہ پر دکھایا جاتا ہے، بلو فلم، ننگی ویڈیوز، جانوروں کے ساتھ جنسی تعلق، پورنوگرافی اور کالج ایفیکٹ یعنی ساتھی بدل کر جنسی فعل دہرانا، اور پھر ساتھی جو بھی ہو جائے، کبھی گائے، کبھی گدھا، کبھی بچہ، کبھی زندہ، کبھی مردہ۔ ہم جنس پرستی بھی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، کیونکہ یہ تو جنس کا بھی خیال نہیں ہے، ساتھی کیا مخلوق بدل کر جنسی فعل صرف دہراتے ہی نہیں، دکھاتے ہیں۔ پھر بلائنڈ میرج، چائلڈ میرج، میریٹل ریپ کا شور مچاتے ہیں۔ تو انہیں اصل میں بلائنڈ سے، چائلڈ سے، ریپ سے مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ تو میرج اور میریٹل سٹیٹس سے ہے۔ ساری داستان، ساری موویز، ساری کہانیاں یہ مرضی کے خلاف کے گرد گھومتی ہیں۔ سارا زور مرضی کے خلاف کرنے پہ ہے۔ مرضی کے ساتھ ہو تو پھر جو بھی ہو، انسان ہو، حیوان ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورتیں آپس میں، مرد آپس میں، یا کسی کے ساتھ بھی فٹ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب برزخ ڈرامے کے بعد سے فری میسنری والے مختلف ویب سیریز اور نیٹ فلکس اور BBC کے ذریعے بڑی وضاحتیں دیتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو ایسی چیزیں اس لیے دکھاتے ہیں کیونکہ معاشرے میں یہ سب ہو رہا ہے، شوہر کے ہاتھوں ریپ، خاوند کے ساتھ زیادہ تعلق، ان جیسی چیزوں پر مگرمچھ کے آنسو بہاتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ جہاں جنسی حقوق یعنی سیکس رائٹ کی بات ہے، تو اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے حلال رشتوں یعنی زوجین کے بیچ بھی حلال طریقے فکس کیے اور حرام پر پابندی لگائی، پھر خواہ وہ اورل ہو، اینل ہو، یا پیریڈز کا سرکل ہو، یا آفٹر برتھ چلہ۔ تو نہ صرف یہ کہ جسمانی بلکہ ذہنی، جذباتی جتنی بھی چیزیں نقصان دہ یا باعث اذیت ہو سکتی تھیں، ان تمام کو حرام کر دیا۔ کافر تو کافر، یہ میڈیا والے بھی بڑے منافق ہیں جو ہمدردی، مسیحائی، آگاہی کے نام پر ہماری نسلوں کی حرام کاری کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہرگز نہیں دکھا رہے جو ہو رہا ہے، یہ وہ دکھا رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ یہ ایجنڈا ہے، یہ پروپوگنڈا ہے۔ اس کا منہ بولتا ثبوت ان کے ماتھے پر فری میسنری کا لوگو ہے۔ کسی بھی پوسٹر پر کسی تنظیم کا لوگو ایسے نہیں لگایا جاتا۔ اس کی دو ہی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کی سرپرستی ہوتی ہے یا نمائندگی۔ یہ جو فری میسنری کا لوگو ہے، یہ بین الاقوامی یہودی تنظیم ہے جو ون ورلڈ آرڈر کے تحت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ فنڈنگ کرتی ہے۔ حیرت ہے کہ اتنے بڑے اور واضح ثبوت ہونے کے باوجود بھی ابھی اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب آگاہی، ہمدردی، انسانی، جنسی حقوق کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ جو آلریڈی حلال رشتوں میں بھی حلال کے ہی پابند ہیں۔ اس کا مقصد سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری نسلوں کی حرام کاری کے لیے ذہن سازی ہو رہی ہے۔ کوئی ہے کہ جو اس کے آگے بند باندھے، کیونکہ بقائے انسانی خطرے میں ہے۔ حرام کاری کے یہ جتنے راستے ہیں، یہ صرف رشتوں یا معاشروں کی تباہی نہیں بلکہ انسانیت کی بربادی ہے۔ کیا اسلامی اخلاقی اقدار کی حفاظت کے لیے کوئی فائر وال نہیں، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی اصول نہیں جس کا جو جی چاہے لکھتا، کہتا، دکھاتا چلا جائے؟ اسلامی جمہوریہ کے حکمرانوں، نظریاتی اساس کے پاسبانوں، تم اندھے بہرے کیوں ہو چکے ہو؟ ان معاشروں کا گند اس پاک سرزمین پر لا رہے ہو کہ جن معاشروں کے کلچر میں کتوں کو سیکس کے لیے پالا جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ جانوروں سے حرام کاریاں کرنے والوں کو ہسبینڈ وائف کے حلال، پاکیزہ، فطری تعلق سے تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی میریٹل ریپ کے نام پر، کبھی جنسی تشدد کے نام پر، کبھی خاوند کے زبردستی تعلق کے نام پر نکاح جیسے رشتے کو مشکوک اور ناجائز بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بات کرنی ہے تو پورن انڈسٹری کے خلاف کرو، ویب سیریز کے خلاف اٹھو، کہ جو ان واقعات کی بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں۔